لیکن دل میں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ انسان بڑی بڑی بلڈنگ میں رہ کر ایسی کمرے میں بھی وہ آرام کرتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد وہ نیند سے اٹھتا ہے تو پھر بھی چین نہیں ملتا۔ پیسے ہیں چین نہیں، دولت ہے چین نہیں، بڑے بڑے گھر میں ہے چین نہیں، آخر چین کہاں ملے گا؟ شانتی کہاں ملے گی؟ قرار کہاں ملے گا؟ دل کو سکون کہاں ملے گا؟ انسان سکون تلاش کرتا ہے تو شراب کے اڈے میں جاتا ہے، وہاں سکون نہیں ملتا۔ خوبصورت حسینوں کے بہاؤں میں وقت گزارتا ہے، چین نہیں ملتا۔ اور پارکوں میں سیر و تفریح کرتا ہے، چین نہیں ملتا۔ یہاں وہاں جاتا ہے، چین نہیں ملتا۔ تھیٹروں میں سمے کو گزارتا ہے، وقت کو گزارتا ہے، چین نہیں ملتا۔ اور بھی جگہ پر جاتا ہے، چین نہیں ملتا۔ لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگتے ہیں، یا اللہ ہمیں چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا، دل کو قرار کہاں پہنچے گا؟ اللہ کا جواب ہوتا ہے، پریشان نہ ہو اے میرے بندے، تو یہاں وہاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر، آ میری طرف، آ میری کتاب کی طرف، آ میرے قرآن کی طرف۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ تجھے پہاڑوں میں چین نہیں ملے گا، شراب کی بوتلوں میں چین نہیں ملے گا، کسی خوبصورت میں حسینوں کے باہوں میں چین نہیں ملے گا، یہاں وہاں چین نہیں ملے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ آ میری طرف، آ پڑھ میری کتابوں کو، پڑھ میری آیتوں کو، پڑھ اللہ کی آیتوں کو۔ تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر بھی دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر کریں گے وہ دل کو سکون پہنچے گا، اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیں گے چین ہٹ جائے گا، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں تو انسان کو سکون ملے گا کہاں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ذکر ہی میں تو دلوں کو چین ملتا ہے۔ محترم حضرات، آج جو ہم لوگوں کو پریشانی ہے، آج جو ہم لوگوں کو دقت ہے، آج جو ہم لوگ پریشان ہیں، آج جو ہم لوگ کو مارا جا رہا ہے، آج جو ہم لوگ کو کاٹا جا رہا ہے، آج ہم لوگ کو پیٹا جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے ہم دور ہیں۔ اللہ کے ذکر میں رہیں، اللہ کی عبادت میں رہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر شامل ہوگی، آپ کے ساتھ۔ محترم حضرات، آپ صرف نہیں، دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر نہیں کریں، اللہ کی عبادت نہیں کریں تو اللہ کو عبادت کرنے والا کوئی نہیں؟ ایسی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ شاید اس بیابان جنگل میں میرے سوا کوئی بھی اللہ کو یاد نہ کرتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا نہ ہوگا۔ یہ جب ان کا دل میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالی اس جنگل کے تمام چیزوں کو حکم دیا کہ میرے ذکر کو بلند آواز سے کرو۔ جب ہی اللہ کا حکم ہوا، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنے لگی۔ پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے اور کہنے لگے، اللہ یہ تو زمین کے اوپر کا معاملہ ہے، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے بھی کوئی تیرا عبادت کرتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا، جو لاٹھی ہے، زمین پر مارو۔ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اپنی لاٹھی کو مارتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، اور زمین جب پھٹتی ہے وہاں سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے، وہ بھی جو فوارہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اللہ کا پھر حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ اس پانی پر بھی اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پر لاٹھی مارتے ہیں تو پانی سے ایک پتھر نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس پتھر سے ایک جانور نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جانور سے سوال کرتے ہیں کہ تو جانور تو یہاں کتنے دن سے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں یہاں کتنا دن سے ہوں، کتنے دنوں سے ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جانور سے پوچھتے ہیں کہ تیرا یہاں کام کیا ہے؟ وہ جانور کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوا میرا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے۔
میں صرف اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جانور کہتا ہے مجھے دن میں 2 مرتبہ کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے پانی کی طرف میں جاتا نہیں، کھانے کی طرف میں جاتا نہیں کہ میں پانی کو منہ لگاؤں، کھانے کی طرف میں جاؤں، میری روح قبض نہ ہو جائے اور میں اللہ کے ذکر سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ میں اسی وجہ سے ایک پل بھی اللہ کا ذکر کی چھوڑا میں رہ نہیں سکتا، میں رہ کرتا ہوں تو اللہ کا ذکر میں ہی رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، واہ زندہ باد زندہ باد۔ تو آپ بتائیے کہ آپ دن میں اللہ کو کتنے بار یاد کرتے ہیں، کتنے بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے کیا کہا کہ وہ ڈر ہی ہمارے نہیں ہے۔ اگر سچ میں ڈر ہوتا تو اللہ کی عبادت کو ہم چھوڑتے ہی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم لوگ چائے دکان پر بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیں گے، مسجد سے آواز آئے گی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آپ کسی کو بھی دھیان نہیں رہتا کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے مؤذن پکار رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمارے گھر میں شانتی کب آئے گی، چین کب آپ کو ملے گا، قرار کب ملے گا کہ آپ تو اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیے۔ تو ڈر دو باتیں، ایک بات ہے کہ ڈر نہیں ہے ہمارا، صرف دکھاوا کہ ہاں ڈرتے ہیں ہم اللہ سے، صرف کہنے کا ہے۔ محترم حضرات، وقت چند دنوں کا ہے آپ کے سامنے، کوئی نہیں کہہ سکتا کتنے دن ہم یہاں دنیا میں رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج آپ اگر دیکھیں آپ کے سامنے جوان رہتا ہے بوڑھا چلا گیا، پوتا رہتا ہے دادا چلا گیا، دادا رہتے ہیں پوتا چلا گیا، بیٹا رہ کے باپ چلا گیا، یا بیٹا رہتے ہیں باپ رہتے بیٹا چلا گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کتنے دن ہم دنیا میں رہیں گے۔ تو جتنے دن دنیا میں آپ رہیں گے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ میں یہی کہوں گا کہ سب وقت جو بھی ہے، جو بھی کاروبار کریں، جو بھی بزنس کریں، سب ایک طرف، اللہ کی عبادت ایک طرف۔ اب جب آپ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، وہ کاروبار میں آپ ترقی آپ کو ملے گی، وہی کاروبار میں آپ کو کامیابی ملے گی، اس لیے کہ وہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ عبادت بھی کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، بات یہی ہے کہ کام آپ کے ایک طرف ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی ہوگا، اور کام کے ساتھ ساتھ اپنا عبادت بھی اللہ کے بارگاہ میں کرے۔ تو عبادت سے آپ اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو، اور جب دور ہوں گے تو ہمارے پر مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صرف دعویٰ نہ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر یہاں ہم بولیں گے نا کہ اپنے رسول سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ اگر بولیں گے تو تمام لوگ، یہاں ایک بھی انسان نہیں ہوگا جو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم آپ کو ہاتھ اٹھانے بولا، ابھی مولانا صاحب نے کہا جو اللہ کو کتنے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں، تو تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے دیکھا۔ تو اگر میں کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، تو یہاں کوئی بھی لوگ باقی نہیں رہے گا، سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسی رسول کی محبت میں کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تب آپ کیا بتائیے گا؟ بتائیے۔ بہت لوگ دیکھیں گے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ تو یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ رسول کی محبت اگر سچی دل میں ہے تو سب کے سب ہاتھ اٹھا کے رہیں گے، اور رسول کی محبت ہے تو نماز سے بھی محبت ہوگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زکات سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یعنی جو مومن بندہ اللہ کے رسول کی محبت میں نماز ادا کرے گا، وہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، یعنی خوش ہوں گے۔ میرے رسول جس سے خوش ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ تو سب سے پہلے میرے رسول کو راضی کیجئے، اس کے بعد اللہ سے خود بخود راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بہت قیمتی گفتگو حضرت فرما رہے، غور سے سنے اور عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ واہ حضرات، میں یہی چاہوں گا کہ عمل ہو، ہمارے جلسوں میں عمل ہو۔ بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ بتائیے
3 से 4 हाँ, कितने लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे? ये तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल हजरत हक बोल रहे हैं। लोग बोलते रहते कि अहले सुन्नत वल जमात नमाज जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन मस्जिद में फजर की नमाज से वो गायब रहते हैं। ये सुनने में खराब लगता है हम लोगों को। अहले सुन्नत वल जमात का ये काम नहीं है। जब रसूल की मोहब्बत होगी, जब हम रसूल की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल के दिन हम लोग जुलूस भी निकालेंगे, साथ साथ हम 5 वक्त नमाज भी अदा करेंगे ना, तब ना रसूल की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत कहलाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज इस प्रोग्राम, इस मजलिस से जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कोशिश तो करें। ऐसे डरते हैं कि काम है, फला काम है, ये है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश तो करें। और वो भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा नहीं करवाना चाहता, इसलिए कि वादा बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं निभाते, लेकिन मैं कह के जानना चाहूँगा कि आप कल से ही फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, और साथ साथ जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं थोड़ी देर आपके सामने आया इसलिए कि फिर दूसरी जगह बहुत दूर जाना है। आप अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा मुकर्रिर भी हैं, गुलाम रब्बानी साहब भी हैं, मौलाना अलीउद्दीन साहब भी हैं, आसिफ इकबाल साहब भी हैं। सबको सुनना है। शायर इस्लाम तो यहाँ आ गए हैं, अभी तो इनको अभी, हाँ, शम्स तबरेज़ी साहब ये भी यहाँ आ गए हैं, तो इनको भी सुनना है। तो कोई मजलिस को ख़राब नहीं कीजिएगा, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, कोई मजलिस को ख़राब नहीं कीजिएगा। मेरी मजबूरी है, मैं अगर रहता आज, अगर दूसरी जगह मतलब प्रोग्राम ना रहता तो आखिर में आके दुआ भी करता। तो मैं जाना चाहता हूँ, आपसे मेरी गुजारिश यही है, कोई मजलिस को ख़राब ना करके सब अपने अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, और शायर इस्लाम आके उनके नात शरीफ और जो भी है वो कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो सुनिए। और बाकी जो मुकर्रिर हज़रात आएंगे उनकी भी तकरीर आपको सुन के जाना है। बहुत बड़ा, बहुत दिन बाद शायद प्रोग्राम हुआ यहाँ, तो इस प्रोग्राम को आप लोग सब कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।